السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ کا تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح قافلہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ حالت تھی کہ مشرکین مسلمانوں کو اپنا ذاتی مال بھی نہیں لے جانے دے رہے تھے، مسلمانوں کو راستوں میں لوٹ رہے تھے۔ قریش نے اسی وقت سے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ کیسے مشرکین کو شکست دی جائے اور کیسے مکہ کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی عزائم کے نتیجے میں غزوہ بدر اسلام کا پہلا اور عظیم الشان معرکہ پیش آیا۔ اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ اکرام جانثار ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مقصد اپنا مال چھیننا اور دشمن کے منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ 17 رمضان المبارک جمعے کے دن جنگ بدر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معرکے کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، نیکی و بدی، کفر و اسلام کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی ہے، جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ بدر کی اہمیت تاریخ اسلام میں بہت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ میں بدر سے بڑی جنگیں نہیں ہوئی، جنگیں بہت ہوئی ہیں، لیکن بدر اسلام کی بقا اور وجود کی سنگ بنیاد ہے۔ اس جنگ نے چند غریب اور سرفرے لوگوں کو وہ عزم و حوصلہ عطا کیا جس نے مستقبل کی بڑی سے بڑی قوت و طاقت کے خلاف جرأت و ہمت کے ساتھ حق و انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرمائی۔ حق یہ ہے کہ غزوہ بدر ہی سے اسلام کا عروج شروع ہوا، اسلام کی بلندی شروع ہوئی۔ اس جنگ کی عظیم فتح نے یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے اور عظیم قوت بن گئے ہیں۔ مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ مسلح دشمنوں کو صرف چند گھنٹوں میں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ اس عظیم واقعے کے بعد لوگوں کو اسلام کی حقانیت، صداقت اور آفاقی پیغام اور رشد و ہدایت پر کامل یقین آ گیا، اور لوگ فوج در فوج اسلام قبول کرنے لگے۔ اب ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس عظیم جنگ میں بحیثیت مسلمان انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے کیا اسباق پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہیں۔ آج بھی مسلمان اس غزوہ کے اسباق و عوامل کو اپنا کر اپنا سفر پھر سے شروع کر سکتے ہیں، پھر سے وہی عزت پا سکتے ہیں جو عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نے حاصل کی تھی۔ وہ لوگ جن کو عرب کے لوگ بدو اور پاگل اور دیوانہ کہا کرتے تھے اور ان کو غلام سمجھ کر مارا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے حقیقی اسلام کو اپنایا تو ان کو ایسی سربلندی ملی کہ دنیا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ پہلے سبق ہمیں مساوات کا ملتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے روانگی کے وقت 80 اونٹوں کا قافلہ تھا۔ یہ ضابطہ طے ہوا کہ ہر 3 افراد باری باری ایک ایک منزل تک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہونے کے باوجود اس اصول کی پاسداری فرماتے ہوئے اپنی باری پر اونٹ پر سوار ہوتے، پھر اتر کر پیدل چلتے۔ یہی آج ہمیں اپنی جماعتوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ چاہے امیر الہند ہو، امیر جماعت ہو، یا کوئی چیئرمین ہو، یا کوئی اور لیڈر ہو، یا عام مسلمان، سب برابر ہیں۔ مسلمان سب برابر ہیں۔ اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ذمہ دار ذمہ داری کے قابل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ درست مشورہ ماننا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خواہ مشورہ دینے والا عمر اور رتبے میں کمزور ہی کیوں نہ ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے ایک جگہ منتخب فرمائی، لیکن حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ کے لیے دوسری جگہ بہت زیادہ مناسب ہے جہاں کنویں اور چشمے موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً اس مشورے کو مانا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مان لیتے ہیں تو آج کے لیڈران کیوں ایسا نہیں کرتے کہ مشورہ مان لیا کرے؟ آج نہ امت کی قیادت ان کے بس کی بات ہے، نہ کسی کی سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں، تو اس وجہ سے کم سنیں، مشورہ لیں اور امت کو آگے لے کے جائیں۔ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو گستاخ ہو جاتا ہے، اس کے مریدین اس کو مارنا ثواب سمجھ لیتے ہیں۔ بھائیو، ہمارے لیے نبی کے علاوہ کسی کی ذات اسوہ نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک اور سبق اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 80 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مد مقابل لشکر تعداد میں 3 گنا زیادہ اسلحہ سے لیس تھا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان اللہ کے بھروسے پر دنیا بھر کی تقدیر بدلنے کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار کا لشکر سامنے آیا تو بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، اس لیے واپس جانا ہی مناسب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ ٹھکرا دیا اور مہاجرین و انصار کے سامنے اپنی بات رکھی۔ تو مہاجرین کے قائد مقداد بن عمرو اور انصاریوں کے قائد سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی طرف آگے بڑھیے۔ اللہ کی قسم، ہم وہ نہیں کہنے والے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا، تو اور تیرا رب لڑائی لڑے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں، آپ اور آپ کا رب جنگ لڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ کی قسم، یہاں ایک سمندر ہو اور آپ ہمیں اس میں کودنے کا حکم دیں تو ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لڑنے کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لیا تھا کہ دشمنوں کے لیڈر ابو جہل سے بھی اس کے ساتھیوں نے واپس ہونے کو کہا تھا، کیونکہ ان کا قافلہ تو بچ نکلا تھا، کیونکہ ان کا مقصد قافلہ بچانا تھا۔ لیکن اس نے تکبر میں کہا تھا کہ محمد کو آج ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ اگر نبی واپس جاتے تو کیا ہوتا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ بھائیو، آج ہمارے سامنے بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں۔ دشمن ہمیں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور مستقبل میں آئیں گے جو حکمت و مصلحت اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جو لوگ اللہ کے لیے آگے ہی جائیں گے ان کو دیوانہ یا گمراہ بھی کہیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ ان کے ایمان نے، ان کے اسلام نے ان کو گمراہ کر دیا۔ قرآن اور اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھ کر بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہنے والے لوگوں کو بیوقوف سمجھنے والے دلی طور پر کمزور منافق لوگوں کی موجودگی ہر دور میں، ہر سماج میں رہے گی۔ وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار لوگوں کے بارے میں اس طرح کہیں گے کہ وہ اپنے نظریے سے دھوکہ کھا چکے ہیں اور وہ خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لوگ اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے یہ سب کہتے ہیں۔ ایک مومن ان کی باتوں سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا ہے، اللہ پر توکل کر کے میدان میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافقین کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں منافقت بھری ہوئی ہے۔ اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہے گا، اس لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنگ میں شریک ہونے یا شہادت کی تمنا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بھائیو، آج اپنا جائزہ لیں اور حقیقی مومن بن جائیں۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں، نہیں تو پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہونا ہوگا۔ آج بھی ذلیل ہونا ہوگا اور کل قیامت کے دن وہاں بھی ذلیل ہونا ہوگا۔ وَلَا يَخَافُونَ اللَّوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی خوف اور ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جنگوں میں حکمت عملی اپنانی چاہیے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے جنگ بدر سے، لیکن بزدلی نہیں۔ جنگوں میں تعداد و وسائل اہم نہیں، اصل چیز ہمت اور خود اعتمادی ہو تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے سکتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ مومنوں کو خوشخبری سناتے رہنا چاہیے، مایوسی و نا امیدی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔
قائدین کا محفوظ رہنا بھی ہمیں بدر سے سیکھنے کو ملتا ہے. اگر قائدی محفوظ نہیں رہے تو عام جنتا محفوظ نہیں رہ سکتی. اس لیے قائدین کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے. اللہ ہمیں بھی بدریوں کی طرح ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. آمین.